پاکستان میں کرپشن کوئی نئی بات نہیں ہے، ایک رواج اور ایک عادت اور ایک نظام بن چکا۔ اور اس بار ہم کرپشن کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک سیاسی رپورٹ جاری کی ہے جس نے پورے ملک کے نظام کا پول کھول کے رکھ دیا ہے۔ آئی ایم ایف کے مطابق صرف 2023 اور 24 میں نیب کی ریکوریاں 5 کھرب روپے اور یہ بھی اصل کرپشن کا صرف 10 سے 20% ہے، یعنی کہ اندازہ 25 سے 30 کھرب کی کرپشن سالانہ ہوتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ کہ نیب 50 کروڑ روپے سے کم کی کرپشن پر کیس بھی نہیں کھول سکتا۔ ایک سیاستدان نے کہا تھا کہ کرپشن پر ہمارا بھی حق ہے، جو نہیں کرتا وہ بے وقوف ہے۔ یہ جملہ صرف مزاح نہیں ہے، یہ ہمارے پورے نظام کی سوچ ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اصل طاقت ہمیشہ بیوروکریسی کے پاس رہتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ طبقہ 1947 سے پاکستان کو ریموٹ کنٹرول پر چلا رہا ہے۔ یہ طبقہ سب سے بڑا رینٹ سیکر ہے، سب سے بڑا لوٹ مار کرنے والا گروہ اور ہر اصلاحات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ۔ آڈٹ کی 6000 رپورٹیں سیدھی کوڑے دان میں جاتی ہیں، یعنی کہ ہر سال 6000 آڈٹ رپورٹیں بنتی ہیں، لیکن ان پر نہ بحث ہوتی ہے اور نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے۔ 34,000 رپورٹیں پڑی ہوئی اور 75% کو آج تک کسی کمیٹی نے دیکھا ہی نہیں۔ ملک پاکستان لٹ رہا ہے، پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ نیشنل اینٹی کرپشن سروے کے مطابق پاکستان کی عدلیہ تیسرے نمبر پر آتی ہے کرپٹ لسٹ میں، یعنی کہ جتنی بھی عدلیہ کوئی جج وج کام نہیں کر رہے ہوتے سوائے مال پانی بنانے کے۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ انصاف روڈ کے اوپر رل جاتا ہے اور انصاف غریب آدمی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ 56,000 کیسز زیر التوا ہے، ہائی کورٹ 3 لاکھ سے زائد، ضلعی کچہریاں 18 لاکھ سے زیادہ کیس پینڈنگ میں ہیں اس ٹائم پہ۔ کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، کوئی بھی کسی کے کیس کا حل نہیں نکلتا۔ جو میں نے بات کہی اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں ہے تو میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں کیس شروع کرو، فیصلہ اگلی نسل کو ملے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بینک عوام کے پیسوں سے چلتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے 80% قرض حکومت خود لے جاتی ہے، بدلے میں بھاری سود پر عوام قطاروں میں کھڑی رہتی ہے۔ چینی کا کاروبار پاکستان کا سب سے طاقتور مافیا، مصنوعی قلت، مصنوعی مہنگائی، ہر سال 100 ارب روپے کا نقصان، معیشت کا 1.5% یہ صرف مافیا ہی کھا جاتا ہے۔ اور اسمبلی آدھی شوگر مال خان کی ہے۔ آئی ایم ایف یہ بتاتا ہے کہ 40% جی ڈی پی کے برابر ٹیکس چھوٹ، جم خانے کا ٹیکس پورا سال 5,000 روپے، بجلی پٹرول کی رعایت بھی وہی لے جاتے ہیں، اور صحت پر پورا ملک 0.9% خرچ کرتا ہے، یعنی کہ پورا 1% بھی خرچ نہیں ہوتا۔ پاکستان ایک اشرفیہ زدہ ریاست بن چکا ہے۔ لیبر فورس سروے کے مطابق بے روزگاری کی جو شرح ہے وہ تقریباً 7.1%، یعنی کہ 21 سال کا ہائی پوائنٹ۔ خیبر پختونخوا کے سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں، ان کی جو شرح بنتی ہے 9.6% بنتی ہے، اور پنجاب میں جو بے روزگاری ہے اس کی شرح 7.1%۔ ہر سال میں 7 لاکھ لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں، 10 لاکھ پڑھے لکھے نوجوان نوکری نہیں، خواتین 4 میں سے 3 کام پر نہیں جاتی، آبادی کا آدھا حصہ بنجر پڑا ہوا ہے، یعنی کہ پیداوار ہی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ نظام کو ڈیجیٹل کرو، ایف بی آر ٹھیک کرو، ٹیکس سادہ کرو، آڈیٹر جنرل کو آزاد کرو، بیوروکریسی کے اثاثے ظاہر کرو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو فعال کرو، زمین کا مکمل ڈیجیٹل ریکارڈ لاؤ۔ پاکستان نے ایک شرط بھی مان لی، سرکاری افسران کے اثاثے پبلک ہوں گے، مگر عدلیہ اور فوج کے اثاثے وہ ظاہر نہیں کیے جائیں گے، یعنی کہ ان کو استثنا مل چکا ہے۔ یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کرپشن شخصیات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نظام کی ساخت کی خرابی ہے۔ مسئلہ لیڈر اچھا یا برا ہو اس کا نہیں ہے، اصل دشمن وہ نظام ہے جو 75 سال سے رکاوٹ بنا ہوا۔ پارٹی بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، چہرے بدلنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا، تبدیلی جب آئے گی جب نظام بدلے گا، حساب کتاب سب پر ہو، قانون سب کے لیے برابر ہو، عوام لیڈروں کی غلامی چھوڑ کر سوال پوچھے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا 100 الیکشن کروا لو، نتیجہ صفر ہی رہے گا۔ پاکستان کی اصلاح تب شروع ہوگی جب لوگ سیاستدانوں کے لیے نہیں بلکہ نظام کے لیے کھڑے ہوں گے۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جو سوتی نہیں جاگتی رہتی ہے۔